اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت اور آیا سیارتن ایک قافلہ راہ گیروں کا ایک قافلہ فارسلو انہوں نے بھیجا واردہم واردہ پانی بڑھنے والا ہم اپنے میں سے وجاءت سیارتن فارسلوا واردہم راہ گیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا فادلا سو اس نے لٹکایا ادلا مطلب لٹکایا ڈالا دلوا ڈول ہو اپنا فادلا دلوا سو اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا یا ڈالا قالا وہ بول اٹھا یا بشرا خوشخبری ہو تمہیں مبارک ہو ہاذا یہ ہے غلام لڑکا قال یا بشرا ہاذا غلام وہ بول اٹھا تمہیں خوشخبری ہو یہاں ایک لڑکا ہے وَأَسَرُّوا اور انہوں نے چھپا دیا ہو اسے بداعتن سامان تجارت سمجھتے ہوئے وَأَسَرُّوهُ بداعتن اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھ کر چھپا دیا واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بما جو کچھ یعملون وہ کر رہے ہیں واللہ علیم بما یعملون اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قافلے کی آمد کا ذکر کیا ہے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ملنا اس کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا وجاءت سیارتن راہ گیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا فارسلوا واردہم فادلا دلوہ تو انہوں نے ایک پانی بھرنے والے کو بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ جس طرح ہم پہلے بھی پڑھے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کسی قریبی کنویں میں نہیں پھینکا تھا، نہیں ڈالا تھا، بلکہ وہ آبادی سے دور کسی کنویں میں لے گئے تھے جو چند میل دور تھا، تو وہاں نے انہوں نے اپنے بھائی کو ڈال دیا۔ 3 دن گزرے تو وہاں سے مدین کے علاقے سے مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ گزرا۔ چونکہ پچھلے زمانے میں اسی طرح قافلے آپس میں سارے احباب مل کر آبادی والے مل کر سفر کرتے تھے قافلوں کی شکل میں، راستے میں سیکورٹی کے مسائل اور کئی ضروریات ہوتی تھی، اور زیادہ قافلے ادھر ہی پڑاؤ کرتے تھے جہاں کوئی کنواں ہوتا یا پانی کا کوئی چشمہ ہوتا، قافلے ادھر ہی پڑاؤ کرتے کہ انہیں آرام کرنے کی سہولت ہو، پانی پینے کی سہولت ہو۔ لہٰذا وہ جو مدین سے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا انہوں نے یہاں کنواں دیکھا، وہاں پڑاؤ کر لیا، اور انہوں نے جو پانی لاتے تھے قافلے میں اس بندے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے آؤ کنویں سے۔ وہ بندہ گیا، اس نے ڈول لٹکایا، تو چونکہ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا، تو اس ڈول لٹکانے والے نے جب وہ رسی کو کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے، تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا، تو اس نے اتنا حسین و جمیل جب لڑکا دیکھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس وقت وہ زور سے بولا قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا قافلے والوں کو تمہیں خوشخبری ہو، یہ دیکھو لڑکا، یعنی کنویں میں سے لڑکا ملا ہے۔ اب اس دور میں لونڈیاں اور غلام بنانے کا رواج تھا، تو جس وقت لڑکا مل گیا وہ کہنے لگے کہ ہم اسے مصر لے جا کر فروخت کر دیں گے،
یہ تو بڑا حسن جمال رکھتا ہے، ہمیں کافی دام ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا، اسی کا ذکر ہے اس آیت میں، وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا، انہوں نے اسے چھپا دیا مال تجارت سمجھ کر کہ یہ ہمارا مال تجارت ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، انہوں نے اسے چھپا دیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، مگر اللہ تعالیٰ تو سارے حالات دیکھ رہا تھا، تو فرمایا اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے، کہ جو کچھ وہ نیت کر رہے تھے ان کو آگے بیچنے کے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ وہ اپنے دنیاوی لحاظ سے فائدہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مشاہدہ فرما رہا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا کہ انہیں اس کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست کر رہا تھا، انہیں مصر میں پہنچانے کا، مصر کا بادشاہ بنانے کا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورت یوسف آیت نمبر 20، اس میں ارشاد فرمایا وَشَرَوْهُ، وَشَرَوْ، اور انہوں نے بیچ دیا، ہو اسے، اور انہوں نے اسے بیچ دیا، بِثَمَنٍ، قیمت کے ساتھ، بَخْسٍ، بہت کم، دراہیمہ، دراہیم کے، درہموں کے ساتھ، معدودہ، چند، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہیم معدودہ، اور انہوں نے بہت کم قیمت گنتی کے چند درہم کے عوض اسے بیچ دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، فِيهِ، اس بارے میں، مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے رغبت رکھنے والے، وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس بارے میں بے رغبت تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت کا ذکر ہے۔ دیکھیں کیسی کیسی آزمائش آئی ان پر، پہلے کنویں میں پھینک دیا گیا، کتنی کڑی سخت آزمائش، 3 دن تک اس کنویں میں رہے، اور پھر دوسری آزمائش، کتنی سخت آزمائش کہ انہیں غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے مقرب بندے، برگزیدہ بندے، وہ اسی طرح دنیا میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ان پر سخت ترین آزمائشیں آتی ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے، ان کے کردار کو داغدار بھی کیا جاتا ہے، کیچڑ بھی اچھالا جاتا ہے، جسمانی ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے سختیوں تکالیف ان پر آتی ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں چھوڑ گئے تھے، پھر وہ 3 دن بعد انہیں دیکھنے آئے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کنویں میں مر کھپ گئے ہیں یا ان کا کیا بنے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، تو اس قافلے میں چلے گئے، وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں اسے کہا، انہیں کہا کہ خبردار تم نے بولنا نہیں ہے، اگر تم نے بولا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اس قافلے والوں کو کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو اونے پونے داموں میں خرید لو۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے یا کسی اور علاقے میں چلا جائے اور ہمیں اپنے باپ کی توجہ حاصل ہو جائے، وہ اپنے ذہن میں تو یہی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس قافلے میں ایک بندہ تھا، مالک بن دعر، مالک بن دعر، دعر، دا دال عین را، مالک بن دعر، اس کے ہاتھوں 20 درہم میں بیچ دیا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ کریں 20 درہم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ شیطان کا
جو حملے ہیں نفس کے حملے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو 20 درہم کے عوض بیچ دیا. اسی کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ انہوں نے اسے بیچ دیا. یہ جو شراء کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں لغت ازداد اسے بولتے ہیں جو دونوں طرح کا معنی دیتا ہے, بیچنے کے معنی بھی خریدنے کا معنی بھی. تو یہاں بیچنے کا معنی کہ انہوں نے اسے بیچ دیا, فروخت کر دیا بہت کم قیمت, درہم, چند درہموں کے بہت کم قیمت کے عوض. 20 درہم کیا ہوتا ہے, انہوں نے اس کے عوض مالک بن دار کے ہاتھوں بیچ دیا کیونکہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ زاہد بولتے ہیں بے رغبت, جسے کسی چیز سے رغبت نہ ہو, دنیا سے بے رغبت کرنے والا. اور یہاں مراد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے رغبت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی, وہ تو ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے, لہٰذا وہ چاہتے تھے اونے پونے دام ہمیں مل جائیں اور یہ بس یہاں سے چلے جائیں, کنان سے چلے جائیں, ہماری جان چھوٹ جائے. تو فرمایا وہ اس سے بے رغبت تھے, لیکن حقیقت میں وہ ایک انمول ہیرے کو کھو رہے تھے اور خیر و برکت سے محروم ہو رہے تھے. تو فرمایا اس سے بے رغبت تھے, اس کے مالک بن دار کے ہاتھوں بیچ دیا. وقالا اور کہا الذی جس نے اشترا خریدا تھا ہو اس کو من مصر مصر میں سے. وقال الذی اشتراہ من مصر اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے کہا لمراتی ہی, لمراتی اور بیوی سے ہی اپنی, اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی تم عزت و احترام کرو, مسواہو مسوا ٹھہرانا ہو اسے, اکرمی مسواہو تم اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ, تم اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ. عسا شاید ان ینفعنا, ان ینفع شاید, ینفع ہم نفع پہنچے نہ ہمیں, او یا نتاہیزہ ہو, نتاہیزہ ہم بنا لیں ہو اسے, ولدن بیٹا. عسا ان ینفعنا او نتاہیزہ ولدا شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہمیں اسے لڑکا بنا دیں, بیٹا بنا دیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکننا ہم نے استحکام بخشا, ہم نے استحکام بخشا, پاؤں جما دیے, فی الارض لیوسف یوسف علیہ السلام کے, فی الارض زمین میں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں استحکام بخش دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ ولی اور اس لیے نعلم ہم سکھائیں ہو اسے من سے تعویل انجام تک پہنچنا, الاحادیث باتوں کے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھا دیں, یعنی تعبیر رؤیا کا علم سکھا دیں, خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیں. واللہ اور اللہ غالب غالب ہے, علی اوپر, امری ہی اپنے امر پر. واللہ غالب علی امری اور اللہ اپنے کام پر, امر پر غالب ہے. ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ دیکھیے سبحان اللہ, اللہ کی تدبیر, اللہ کی تقدیر. دیکھیے کہ وہ جس بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس کے بھائیوں سے, ان کے بھائیوں سے, مالک بن دعر نے,
جس وقت وہ مصر لے کر پہنچا، اب اس نے تو ہیرا خرید لیا تھا، اسے پتا تھا کہ ان کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ اتنا حسن و جمال رکھتے تھے، اور جتنا زیادہ کسی غلام کا حسن و جمال ہوتا تھا اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوتی تھی۔ لہذا وہ لے کر، یہاں میں آپ کو کنعان سے مصر تک ان کے سفر کا واقعہ بھی سنا دوں کہ وہ 20 درہم میں خرید کا لے کر چل پڑے، وہ قافلہ لے کر چل پڑے۔ تو اس نے مالک بن دار نے ایک حبشی کو ان پر مقرر کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بدحالی سے زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑ دیا، اور ایک اونٹ پر سوار کرا دیا جس پر کوئی پلان بھی نہیں تھا، اتنے ظلم و ستم سے۔ جب وہ وہاں سے چل پڑے، کنعان کے علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں کے قبرستان سے گزرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر گزری اس راستے میں، تو وہ گر پڑے، وہ اپنی والدہ کی قبر پر انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اپنی والدہ کی قبر پر زارو زار رونے لگے، کہنے لگے اماں جان دیکھیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، غلاموں کی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھیے بھائیوں نے والد سے بھی جدا کر دیا ہے، آپ سے بھی جدا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنی رحمت میں مجھے جگہ عطا کر دے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب حبشی غلام نے دیکھا، حبشی نے دیکھا کہ یوسف سواری پر نہیں ہے، وہ ادھر آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا، ان کو تھپڑ رسید کیا اور ان مارا پیٹا کہ تم مجھے بتائے بغیر یہاں قبر پر آ گئے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ظلم ہوتے دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا آپ اگر حکم دیں تو ہم اس بستی کو الٹ دیں، اس بستی کا نیچا حصہ اوپر کر دیں، اس کو تہس نہس کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو بڑا رحیم کریم ہے۔ تو وہ پھر عذاب تو نہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے وہاں گرد و غبار چھا گیا، سورج کو گین لگ گیا۔ وہ قافلے کا سردار کہنے لگا کہ اس طرح کا معاملہ تو ہمیں پہلے بھی گزرے یہاں کبھی نہیں ہوا۔ پھر حبشی نے بتایا کہ میں نے اس بچے پر ظلم کیا، اس نے یہ دعا کی تھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبرانی زبان میں۔ جب اس نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب معاف فرما دے گا۔ تو اس وقت گرد و غبار چھٹ گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی، سورج نکل آیا۔ پھر وہ قافلے کا سردار ان کی بڑی تعظیم کرتا۔ تو جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو وہاں مصر کا بادشاہ تھا الولید بن ریان، جسے عزیز مصر بولتے ہیں، الولید بن ریان یا الریان بن ولید، دونوں نام آتے ہیں۔ اس کا وزیر تھا کتفیر وزیر خزانہ۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 دینار میں خریدا، 20 دینار سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے سکے، 20 دینار میں خریدا، اور ساتھ اس نے ایک بڑا قیمتی لباس بھی اسے دیا اور بھی چیزیں دی۔ تو اس طرح تو اس کا ذکر ہے اس آیت میں، فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، وہ کتفیر جو وزیر خزانہ تھا مصر کا، وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا لامرأته اکرمی مثواہ، کہ تم اسے عزت و احترام سے ٹھہراؤ، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو، لباس کا خیال رکھو، وہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو اس نے قدر کی، اور پھر کہنے لگا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا، شاید ہم اسے نفع حاصل کریں یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں۔
کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی، تو وہ کہنے لگا ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ یہ پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا، حضور کے دور میں بھی تھا، مگر پھر بعد میں اسلام میں حقیقی بیٹا رکھ دیا گیا، اور منہ بولا بیٹا اس کو بس کہا گیا کہ وہ یعنی کوئی رکھ سکتے ہیں لے پالک، مگر وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا اور اس کے احکام جدا ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اسے نفع حاصل کریں گے یا اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں استحکام بخش دیا، ہم نے اقامت دے دی کہ بیجار و مددگار کنعان علاقے سے نکلے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں ٹھہراؤ فراہم کر دیا اور جگہ بھی مل گئی رہنے کی، اور آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ پھر ہم انہیں پراسس کے ساتھ تعبیر رویا کا علم بھی سکھا دیں، باتوں کی تہ تک نتیجے تک پہنچنے کا علم بھی عطا کر دیں۔ تو پھر سارے ان کو علم و حکمت سے نوازنا اور ان کی پرورش ہونا، پروان چڑھنا، وہ سارا پھر مصر میں ہونے لگا۔ آگے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی جو اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے، حکم فرما لیتا ہے، اس کا امر حکم ہو کر رہتا ہے، پھر کسی بندے کے حالات میں کتنے بھی زیر و بم آئیں، بالآخر وہ اپنے مقام پر پہنچ کر رہتا ہے۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، انہیں معاذ اللہ شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کنعان کے صحرا سے اٹھے، دیہاتی زمین سے اٹھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں وزیر خزانہ کے گھر میں جگہ عطا کر دی، اور پھر گریجولی ان کے مرتبے بلند ہوتے چلے گئے۔ تو فرمایا اللہ اپنے امر پر غالب ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں کامل اطاعت فرما برداری اپنی نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔